الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. سوتے چہروں کا سنگ اترا، مجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا کہ محمد سے وفا کونے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. سامنے دی قدر، سامنے دی وقار، بزرگ و عزیز ساتھیوں، ربیع الاول کے حوالے سے آقا نامدار احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو بیان کرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا. انشاءاللہ آج بھی اسی سلسلے کو لے کر آگے چلوں گا. دعا فرماؤ حق جل شانہ شرح صدر کے ساتھ عرض کرنے کی، آپ کو ہماتن خوش ہو کر سننے کی، پھر اس کے بعد مجھے اور آپ کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین دی قدر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال ہے. حضرت سیدہ آمنہ اپنے پیارے بیٹے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے واپس مکے کی طرف لا رہی ہیں. راستے میں مقام ابوا آتا ہے جہاں پر حضرت سیدہ آمنہ کی طبیعت ناساز ہوتی ہے، جس کے سبب سے حضرت سیدہ آمنہ اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے پیارے اللہ رب العزت کے پاس چلی جاتی ہے. حضرت سیدہ آمنہ کو وہی مقام ابوا کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے. حضرت سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام کو اٹھاتی ہیں، اونٹنی پر بٹھاتی ہیں، آقا کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتی ہیں. میرے اور آپ کے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ایمن کو دونوں ہاتھوں کے ساتھ گردن کو پکڑتے ہیں، سینے کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں. حضرت سیدہ ام ایمن مقام ابوا سے مکے کا سفر شروع کرتی ہیں. ادھر حضرت عبد المطلب ان سے اپنے پوتے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی.
شام کے وقت اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، مدینہ کے راستے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، کافی دیر تک انتظار کرتے ہیں، جب کوئی آتا ہوا نظر نہیں آتا تو مایوس ہو کر واپس چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک دن حضرت عبد المطلب مکہ سے باہر نکل کر مدینہ کے راستے میں کھڑے ہوئے ہیں، دیکھا دور سے ایک سواری آ رہی ہے، سوچنے لگے سواری کی چال بھی دیکھی دیکھی معلوم ہوتی ہے، اوپر جو خاتون سوار ہے وہ بھی دیکھی دیکھی معلوم ہوتی ہے، انتظار کرنے لگے۔ جب وہ سواری حضرت عبد المطلب کے قریب پہنچی، وہ حضرت ام ایمن اور حضرت عبد المطلب کے پوتے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ سواری بیٹھتی ہے، حضرت عبد المطلب اپنے پیارے پوتے کو اٹھاتے ہیں، اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ کیا جاتا ہے، ام ایمن بتاؤ میری بیٹی سیدہ آمنہ کہاں پہ ہے؟ حضرت ام ایمن جواب دیتی ہیں کہ ہم مدینہ سے چلے تھے، مقام ابوا میں پہنچے، وہاں پر سیدہ آمنہ کی طبیعت ناساز ہوئی، وہ اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے مالک حقیقی کے پاس پہنچ چکی ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت عبد المطلب نے جس وقت یہ خبر سنی آپ دیدہ ہو گئے، یوں محسوس ہوا جیسا کہ پاؤں سے زمین نکل چکی ہے۔ گھر کے اندر آتے ہیں، نبی علیہ السلام کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں، اپنے پورے گھرانے کو اکٹھا کرتے ہیں، میرے پیغمبر کو تسلی دینے کے لیے فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی، یہ بیٹا میرا دنیا کے اندر نہیں آیا تھا، لیکن باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا۔ ابھی ماں کی شفقت لینا باقی تھی کہ 6 سال کے ہیں، شفقت کی عمر ہے، لیکن اللہ رب العزت نے میرے اس پوتے کو ماں کی شفقت سے بھی ایک حد تک کے لیے محروم کر دیا، لہٰذا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں تم سے کبھی کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جس کی وجہ سے میرے اس پیارے بیٹے کو کبھی اپنی ماں یا کبھی اپنے باپ کی، کبھی اپنی ماں اور اپنے باپ، کبھی اپنی ماں اور اپنے باپ کو کھونے جو ہے اس کا احساس ہونا لگے۔ آپ نے ہمیشہ ان کی عزت، ہمیشہ ان کا احترام، ہمیشہ ان کے آرام کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، حضرت عبد المطلب نبی علیہ السلام کی کفالت کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی پرورش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ذمہ داری حضرت ام ایمن پر آتی ہے، نگرانی حضرت عبد المطلب کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہر روز حضرت عبد المطلب ام ایمن کے پاس جاتے ہیں، ان سے جا کر پوچھتے ہیں کہ آج بتاؤ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، ضرورت ہو بتاؤ میں اس ضرورت کو پورا کرتا ہوں۔ احوال پوچھتے ہیں، کیا آج میرے بیٹے کی خدمت کے اندر تم نے کوئی کمی تو نہیں چھوڑی؟ جواب ملتا، جس طرح تم ان سے محبت کرتے ہو میں بھی اس سے ٹوٹ کر محبت کرتی ہوں، میں کس طرح ان کی خدمت کے اندر کوتاہی کر سکتی ہوں؟ میرے بھائیوں، حضرت عبد المطلب نے نبی علیہ السلام کو بڑا احترام دیا، بڑی عزت دیا کرتے تھے۔ حضرت عبد المطلب چونکہ سردار تھے، پھر بیت اللہ کے متولی تھے، اللہ رب العزت کی ذات نے ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا ہوا تھا، اس لیے ان کی جو مسجد لگتی تھی، ان کی جو جگہ بنتی تھی وہ بیت اللہ کے سیر کے اندر بنا کرتی تھی۔ یہ ان کی عزت اور ان کا یہ احترام تھا کہ ان کے اس مسند پر کوئی کبھی بیٹھ نہیں سکتا تھا، کسی کو اجازت بھی نہیں تھی، اور اس وقت کا رواج بھی یہی تھا، جو بیت اللہ کا متولی ہوتا تھا اس کی مسند ہوتی تھی، اس مسند پر کسی کو چڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن حضرت عبد المطلب جس وقت اس مسند پہ بیٹھتے تھے، ساتھ ہی نبی علیہ السلام کو اپنے ساتھ بٹھاتے، چونکہ اس وقت کے عرف اور رواج کے یہ خلاف تھا، جو بھی بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے آتا حضرت عبد المطلب کو دیکھتا، ساتھ نبی علیہ السلام کو بیٹھے ہوئے دیکھتا، بڑی عجیب نظروں سے حضرت عبد المطلب سے سوال کیا جاتا کہ بھائی اپنے ساتھ تم نے اس بچے کو کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ حضرت عبد المطلب جواب دیتے، میاں تمہیں علم نہیں ہے، میں جانتا ہوں، انہ لہ شان عظیم، اس بچے کو اللہ رب العزت کی ذات بڑی عظمت اور بڑی شان عطا فرمائے گا، میں ان کی اسی عظمت اور شان کی وجہ سے ان کا یہ احترام اور ان کی یہ عزت ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں درد ہو گیا،
اس وقت جس طرح آج کل طب عام ہے، اس وقت یہ علاج معالجہ اس طرح عام نہیں تھا۔ تھوڑا بہت جو علاج کیا کرتے تھے، جو اس وقت اہل علم تھے جن کو یہودی یا عیسائی کہا جاتا تھا، بس وہی علاج کیا کرتے تھے، اس کے علاوہ کسی اور کو علاج کا طریقہ نہیں آتا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے پوتے کو لیا، میرے بھائیوں ایک راہب کے پاس چلے گئے، چلتے ہوئے جا رہے ہیں، ابھی راہب کا جو مقبرہ ہے یا راہب کا جو عبادت خانہ ہے یا اس کا کلیسا ہے، ابھی اس کے قریب تک نہیں پہنچے تھے کہ وہ جو راہب ہے وہ دوڑتا ہوا اپنے کلیسا سے باہر نکلا، اپنی عبادت گاہ سے باہر نکلا، حیران اور پریشان ہے۔ جب وہ باہر نکلا اتنے میں حضرت عبد المطلب بھی اس کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا کہ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میرے کلیسا کے اندر عبادت خانے کے اندر ایک زلزلہ برپا ہو گیا، جس کی وجہ سے میں گھبرا کر باہر نکل آیا ہوں۔ لیکن فوراً ان سے پوچھا، عبد المطلب سے پوچھا کہ آپ بتائیے آپ یہاں کس لیے تشریف لے کر آئے ہیں؟ حضرت عبد المطلب فرمانے لگے یہ جو بچہ ہے اس بچے کی آنکھوں کے اندر درد ہے، میں ان کے علاج کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ میرے بھائیوں اس راہب نے جس وقت میرے نبی کو دیکھا، پاؤں سے لے کر سر تک اپنی نظر کو دوڑانے کے بعد کہنے لگا ھذا سید الانبیاء والمرسلین، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ یہ تمام انبیاء کا سردار بچہ ہے۔ یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین، اللہ رب العزت کی ذات اس بچے کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا۔ میرے بھائیوں یہ راہب جو ہے وہاں سے اندر جاتا ہے، اپنی کتاب اٹھاتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، باہر آ جاتا ہے۔ حضرت عبد المطلب کو کہتا ہے عبد المطلب ان کی آنکھوں کا علاج میرے پاس موجود نہیں ہے، ان کی آنکھوں کا علاج خود ان کے پاس موجود ہے۔ حضرت عبد المطلب کہنے لگے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ ان کا جو لعاب مبارک ہے اسی لعاب مبارک کو نکال کے ان کی آنکھوں کے اندر لگا دیجئے، اللہ رب العزت کی ذات ان کی آنکھوں کو شفا عطا فرما دے گا۔ میرے بھائیو یہ میرے پیغمبر کا معجزہ تھا، اللہ رب العزت کی ذات نے میرے پیغمبر کے لعاب مبارک کے اندر شفا رکھی تھی۔ میرے بھائیو یہ میرے پیغمبر کا یہ والا معجزہ جو ہے اللہ رب العزت کی ذات نے بطور میرے نبی کی علامت کے پہلی کتابوں کے اندر اس کو ذکر کیا تھا۔ پھر دنیا نے دیکھا مقام ثور ہے، حضرت ابوبکر صدیق ہیں، کالا سانپ آتے ان کی ایڑی پر ڈس دیتے ہیں، یہی لعاب مبارک میرے پیغمبر کی ذات ان کی ایڑی پہ لگاتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات صحت یابی عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر ایک وقت آیا مقام خیبر ہے، اللہ رب العزت کی ذات مقام خیبر ہے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں مبارک درد کر رہی ہیں۔ میرے پیغمبر نے پوچھا میرا بیٹا علی کہاں ہے؟ بتایا گیا ان کی تو آنکھوں میں درد ہے، وہ تو آرام کر رہے ہیں۔ میرے پیغمبر نے ان کو بلایا، اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھوں کے اندر ڈالا، اللہ رب العزت کی ذات نے ان کو صحت یابی عطا فرما دی۔ میرے بھائیوں اتنے واقعات ہیں کہ میں بیان کرتا چلا جاؤں گا، آپ سنتے چلے جائیں گے، وقت ختم ہو جائے گا، اس لیے میں اس کو اسی پر بند کرتا ہوں۔ لیکن اتنی بات ضرور کہوں گا، جس وقت میرے پیغمبر کی ذات مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، مدینہ کے اندر آپ جانتے ہیں پانی انتہائی کھارا تھا، پینے کے قابل کوئی پانی نہیں تھا، ایک کنواں تھا، اس کنویں کے اندر میرے پیغمبر نے اپنا لعاب مبارک ڈالا تھا۔ جو لوگ مدینہ کے اندر گئے ہیں، میرے نبی کے روضہ کی انہوں نے زیارت کی ہے، آج بھی وہ جانتے ہوں گے کہ کنواں آج بھی موجود ہے، لیکن بیر شفا کے نام سے موجود ہے۔ لوگ بیمار ہوتے ہیں اس کنویں کے پاس جاتے ہیں، اس میں سے پانی نکال کر پیتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات میرے پیغمبر کے اس لعاب کی برکت سے ان کو صحت یابی عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام کو لے کر یہ واپس آ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں وقت گزرتا ہے، ایک مرتبہ ہوتا یوں ہے کہ حضرت عبد المطلب کی ایک بہت خوبصورت اونٹنی ہوتی ہے جس سے یہ بہت پیار کرتے ہیں، وہ بھاگ جاتی ہے، گم ہو جاتی ہے، صحرا کی طرف نکل جاتی ہے۔ حضرت عبد المطلب بہت تلاش کرتے ہیں، تلاش کے باوجود وہ اونٹنی ملتی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں حضرت عبد المطلب اپنے اس ننھے بیٹے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ یہ کام لگاتے ہیں کہ آپ جائیے، اونٹنی بھاگ گئی ہے، آپ اس اونٹنی
کو تلاش کر کے لائیے۔ میرے بھائیوں، قرآن کا اصول یہ ہے، غم بغم لکی لا تحزنوا، اگر تم میرے پیغمبر کو غم دو گے، تکلیف دو گے، اس کے بدلے میں اللہ رب العزت کی ذات تمہیں تکلیف دے گا۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے اس چھوٹے سے بیٹے کو تھوڑی سی تکلیف دی کہ چھوٹے سے بچے کو صحرا کے اندر بھیج دیا، اونٹنے کو تلاش کرنے کے لیے بھیج دیا۔ اس کے بدلے میں اللہ رب العزت نے حضرت عبد المطلب کو بھی غم دیا۔ وہ کس طرح غم دیا میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام اونٹنی تلاش کرنے کے لیے چلے گئے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے تھوڑی دیر کے لیے نبی علیہ السلام کو حضرت عبد المطلب کی آنکھوں سے اوجھل کر دیا۔ یوں محسوس ہوا جیسا کہ نبی علیہ السلام گم ہو گئے ہیں، معلوم نہیں ہو رہے۔ حضرت عبد المطلب اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہیں، اتنی دیر ہو گئی میرا بیٹا نہیں آیا۔ میں تو جب کبھی بھی ان کو کسی کام کے لیے بھیجا کرتا تھا، 1 منٹ میں کام ہو جاتا، نبی واپس آ جاتے تھے، آج میرا بیٹا واپس نہیں آیا۔ میرے بھائی یہ پریشانی کی عالم میں وہاں سے باہر نکلتے ہیں، دوڑتے ہوئے کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، حیرانی کی حالت میں ان کو سوچ نہیں رہا کہ آخر میں کروں تو کروں کیا۔ آخر کار یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر جاتے ہیں، وہاں جا کر اپنی چادر جو انہوں نے پہنی ہوئی تھی اس کو انہوں نے الٹا کیا، یوں ہاتھ اٹھائے، آنکھوں میں آنسو ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ میرے بیٹے کو میرے پاس واپس لوٹا دے۔ اللہ آج کے بعد میں اپنے بیٹے کو اپنے سے کبھی جدا نہیں کروں گا۔ جو لوگ اس وقت دیدار کرنے کے لیے آئے تھے، بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے آئے تھے، جس وقت انہوں نے حضرت عبد المطلب کی یہ حالت دیکھی کہ انتہائی آخری اور انکساری کے ساتھ یہاں کھڑے ہو کر بیت اللہ میں دعائیں کر رہے ہیں، اس کے پاس گئے، جا کر پوچھنے لگے عبد المطلب بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ کہنے لگے کہ میرا بیٹا میری آنکھوں سے دور ہو گیا، میرا بیٹا کافی دیر ہو گئی، اس کی تلاش کرنے کے لیے بھیجا تھا، واپس نہیں آیا۔ وہ لوگ کہنے لگے عبد المطلب تم خود سمجھدار ہو، چھوٹے سے بچے کو کون بڑا اونٹنی تلاش کرنے کے لیے بھیجا کرتے؟ وہ کہنے لگے میں تھوڑا لالچ میں آ گیا تھا، اس لیے کہ میں نے اس بچے کو جب بھی کسی کام کے لیے بھیجے اللہ رب العزت کی ذات اس بچے کو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں موڑا کرتے، اس لیے میں نے بھیجا کہ شاید میری اونٹنی تلاش کر کے یہ آ جائے گی، اونٹنی میری آ جائے گی، لیکن لگتا یوں ہے اللہ رب العزت کو میرا یہ کام پسند نہیں آیا۔ ابھی یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ اتنے میں نبی علیہ السلام اونٹنی کو مہار پکڑے ہوئے ہیں، لے کے آ جاتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے اونٹنی کو نہیں پکڑا، میرے پیغمبر کو اٹھایا، اپنے گلے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا، فرمانے لگے خدا کی قسم ہے میرے بیٹے آج کے بعد مجھے ایک لمحہ کے لیے بھی اپنے سے جدا نہیں کروں۔ میرے بھائیوں، حضرت عبد المطلب کے پاس نبی علیہ السلام 2 سال تک رہے ہیں۔ جب عمر 8 سال کی ہوتی ہے، حضرت عبد المطلب کی عمر 120 سال کی ہو گئی، طبیعت ناساز ہوتی ہے، بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے۔ حضرت عبد المطلب کو اندازہ ہو گیا کہ اب میں اس دنیا کے اندر نہیں رہ سکتا، دنیا میں میرا وقت اب ختم ہو چکا ہے۔ انہوں نے اپنے بڑے بیٹے حضرت ابو طالب کو بلایا۔ میرے بھائیوں، حضرت عبد المطلب تو چونکہ خون کا رشتہ تھا، نبی علیہ السلام کے دادا تھے، اس لیے ان کو پتا تھا میں تو ان کا خیال رکھ سکتا ہوں، لیکن میرے جانے کے بعد وہ جو ایک خونی رشتہ ہوتا ہے، ایک نسب کا حقیقی رشتہ ہوتا ہے، وہ رشتہ باقی نہیں ہے۔ آج آ کے ان کے چاچا باقی ہیں، تو میرے بھائیوں ان میں سے جو ان کے بڑے چچا تھے حضرت ابو طالب، ان کو بلایا گیا، ان کے سامنے بیٹھ کر وصیت کی کہ اے میرے بیٹے، میں آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد میرے اس بیٹے کو کبھی بھی تکلیف نہ پہنچانا، کبھی بھی اس کو تنہا نہ چھوڑنا۔ میرے بھائیو، حضرت ابو طالب جو ہیں، چونکہ وہ حضرت عبد المطلب کے بہت فرما بردار بیٹے تھے اور ان کے بڑے بیٹے تھے، وہ کہنے لگے ابا جی خدا کی قسم میں اپنی جان تو دے دوں گا، لیکن میں آپ کی اس وصیت کی ضرور حفاظت کروں۔ میرے بھائیو، حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ مورخین لکھتے ہیں، تاریخ دان لکھتے ہیں، حضرت عبد المطلب کا جنازہ اٹھا، لوگ آگے جنازہ لے کر جا رہے تھے، نبی علیہ السلام پیچھے کھڑے تھے، تھوڑا چلتے آگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، پھر رک جاتے، پھر آگے چلتے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، پھر رک جاتے۔ میرے بھائیو، اس انداز کے اندر آہستہ چل کے آگے جا رہے ہیں، یقیناً یہی سوچ رہے ہوں گے کہ میں دنیا
دنیا کے اندر نہیں آیا تھا، اللہ رب العزت کی ذات نے میرے ابے کا سایہ، میرے ابے کا سہارا مجھ سے لے لیا۔ میں تھوڑا سا چلنا شروع بھی ہوا، ابھی تک میں نے ماں کی شفقت پوری طرح حاصل نہیں کی تھی، اللہ رب العزت کی ذات نے مجھے میری ماں کی شفقت سے محروم کر دیا۔ اب یہ میرے باپ، میرے دادا تھے عبد المطلب، جو میری ماں کی کمی بھی پوری کر رہے تھے، میرے باپ کی کمی بھی پوری کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے میرے اس سہارے کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کو حقیقت میں منظور یہی تھا، اس وقت جو دور چل رہا تھا، اس وقت میرے بھائیوں لوگوں نے کتنے خدا بنائے ہوئے تھے، اپنے گھروں کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، گھر سے باہر نکلتے تھے، ایک گھر کے اندر پتھر رکھا ہوا ہے، میرے بھائیوں اس کی عبادت کر رہے ہیں، گھر سے باہر نکلے، وہاں پر ان کو ایک خوبصورت پتھر مل گیا، اب اس کو لے کر گھر میں آتے تھے، پہلے والے خدا کو اٹھاتے، باہر پھینکتے تھے، اس پتھر کو اپنے سامنے رکھتے، اس کی عبادت شروع کر دیتے۔ میرے بھائیوں، ہر چیز کا الگ ان کا خدا تھا، روزی دینے والا الگ ہے، صحت دینے والا الگ ہے، میرے بھائیوں بھی اگر کوئی بچہ لینا ہے وہ الگ ہے، بیماری اگر کوئی جو ہے اگر بچی لینی ہے اس کے لیے میرے بھائیوں الگ خدا ہے، کام پر جانا ہے الگ خدا ہے، کاروبار کے لیے الگ خدا ہے، میرے بھائیوں بارش برسانے والا الگ خدا ہے، ہر ایک کام کے لیے انہوں نے الگ الگ خدا بنائے ہوئے تھے۔ میرے پیغمبر نے بڑے ہو کر نبی بننا تھا، نبوت کے بعد یہ اعلان کرنا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صرف سہارا اللہ کا ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کا سہارا نہیں۔ میرے بھائیوں، جب میرے پیغمبر کی ذات ان کو یہ کہتے کہ اللہ کے علاوہ کسی کا سہارا نہیں، اگر اللہ رب العزت کی ذات اپنے پیغمبر کی پرورش سہاروں کے سائے کے اندر کرتے ہوئے آتے تو یقیناً انہوں نے اعتراض کرنا تھا، ہمیں تو کہتے ہو سہارا صرف اللہ کا، اللہ کے علاوہ اور کسی کا سہارا نہیں، خود تمہاری جو پرورش ہوئی ہے وہ تو سارے سہاروں کے اندر ہوئی ہے، اس لیے اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے پیارے پیغمبر کو سارے کے سارے سہاروں سے بے نیاز کر